बाप अपनी बेटी को अपने बेटे को रुखसत करता है ना घर से, तो बाप क्या करता है, बेटी को जहेज देकर सामान देकर, ताकि अगले घर में जाकर ना बेटी को कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो बेटी को। और फिर बाप हत्ता है कि ये भी कहता है कि कोई टेंशन हुई, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तेरा बाप हाजिर है। इसी तरह बाप जब अपने बेटे को रुखसत करता है तो बाप खर्चा भी देता है, पैसे भी देता है, सारी चीज़ें जो उसकी ज़रूरियात, जो उसको ज़रूरत पेश आने वाली है वो सारी चीज़ें पूरी करता है। और फिर आखिर में जब आखिरी वाली मुलाकात करता है ना, आखिरी जप्पी डालता है अपने बेटे को, फिर कहता है कि वहाँ पर जाकर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तेरा बाप हाजिर है। लेकिन ये तो जिंदों को जब हम रुखसत करते हैं तो इतनी हमदर्दी और इस कदर हम उसके साथ हमदर्दी जताते हैं कि ये सारी ज़रूरतें मैंने तेरी पूरी कर दी, लेकिन फिर भी आगे जाकर कोई मुश्किल पेश आए तो मैं हाजिर हूँ, तो तब भी जो है ना तूने मुझे याद कर लेना, मैं हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हूँगा। लेकिन अजीज रिश्तेदारों, अजीज भाइयों, आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर भी हम एक मैयत को, अपने रिश्तेदार को, चाहे वो हमारा वालिद है, हमारी वालिदा है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, उसको भी हम रुखसत कर रहे हैं। और सिर्फ यहाँ से नहीं कि एक मुल्क से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, बल्कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहा है। एक दुनिया यानी इस दुनिया फानी से रुखसत होकर आखिरत के घर की तरफ, दुनिया बका की तरफ जा रहा है। तो हम अब उसको रुखसत करने लगे हैं, तो हमारा रुखसत करने का तरीका क्या होता है? इंतहाई बेवफाई वाला, फ्रॉड वाला, धोखे वाला, कि बाप को हम रुखसत करने लगे हैं, पता ही नहीं है कि बाप को आपकी ज़रूरत क्या पेश आने वाली है। बाप की ज़रूरियात क्या है कि दुनिया के अंदर रहते हुए बेटे की हर ज़रूरत पूरी की और हर ज़रूरत का ख्याल रखा, हर जगह पे खड़ा हुआ। अब जब बाप को बेटे की दुआओं की ज़रूरत पड़ी है, बेटे को दुआएं नहीं आती, बेटे को पता ही नहीं पढ़ना क्या है, बेटे को पता ही नहीं है मैंने अपने वालिद को इस आखिरी मुलाकात में रुखसत कैसे करना है, पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि हम फितरतन हम धोखेबाज हैं, फ्रॉडी हैं, और हम जो है ना जिंदों के साथ भी हम फ्रॉड करते हैं और मैयत के साथ भी हम खुल के थोक के हिसाब से फ्रॉड करते हैं। जिंदों के साथ फ्रॉड तो आपने बड़े सुने होंगे, बड़े आपने वाकया सुने होंगे, फलाना डबल शाह था, पैसे लेकर भाग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैयत के साथ फ्रॉड वो आप हर जनाजे के ऊपर देखेंगे, हर गली मोहल्ले में आपको ये फ्रॉड होता हुआ नजर आएगा। कि मैयत के साथ फ्रॉड क्या है कि मैयत के जनाजे, बाप के जनाजे में बेटा खड़ा है, माँ के जनाजे में बेटा खड़ा है, बहन के जनाजे में भाई खड़ा है, भाई के जनाजे में भाई खड़ा है, लेकिन भाई को दुआएं ही नहीं आती, लेकिन खड़ा हुआ हाथ बांध के, और मुंह दिखाने के लिए आ भी गया। और जो उसके रिश्तेदार थे उन्हें जब भी पाक कोई मिल के गया, कह के गया कि यार अल्लाह की मर्जी, यानी उसको बता के गया, तेरे जनाजे ते आए तो तुम ही सारे जनाजे ते आना। ये सारी बातें और सारी ये हमदर्दियां जता कर तो गया, लेकिन क्या है जो असल काम करने का था, जो दुआ करने की थी, जिस तरीके के साथ अपने अजीज, अपने रिश्तेदार को रुखसत करना था, वो पता ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो कि हम अपने मरने वालों के साथ करते हैं। और मादरत के साथ गुस्सा न कीजिएगा, इस फ्रॉड में हम मौलवी लोग भी शरीक हैं। अवामुन नास तो चलो है थी ना, वो तो बेचारे, चलो उसको कहा जा सकता है कि उन्होंने दुआएं नहीं याद की, वो उनका तो सिर्फ रोजगार कारोबार के अंदर लगे रहे। लेकिन मौलवी साहब जिसको आपने आगे अपने वालिद के जनाजा पढ़ाने के लिए आगे खड़ा किया, उसको भी दुआएं नहीं आती। उस फ्रॉड में, उस धोखेबाजी में वो भी सबसे अव्वल दर्जे में शरीक है, उसको भी नहीं दुआएं आती। वो भी अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हाजीना कह के जान छुड़ा के 40 सेकंड में, 30 सेकंड में जनाजा पढ़ाकर मगरो ला देता है। तो इसलिए उस वक़्त कि जब ये मैयत की हालत होती है ना, उस वक़्त मैयत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, सबसे ज़्यादा मुहताज वो हमारी दुआओं का है। लेकिन इस चीज़ की तरफ इंसान आने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भी मैं बात बड़े मादरत के साथ कर रहा हूँ कि अगर जनाजे के अंदर ये ऐलान कर दिया जाए कि ये जो फोत होने वाला शख्स है ना, इसकी कब्र पक्की करनी है, सारे के सारे बड़े बड़े मालदार हाथ खड़े कर देंगे, यार असी कब्र पक्की करांगे, और हम इसकी कब्र का बहुत खूबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे और बड़े माहिर इंजीनियर को लाकर इसकी कब्र पक्की करवाएंगे, और कहा जाए कि यार इसकी कब्र के ऊपर ना फूल डालने गुलाब के। सारे के सारे, हर बंदा जिसको गरीब भी है ना, जो उसके रिश्तेदार भी नहीं था, वो भी हाथ खड़ा कर देगा कि यार असी फूल पाओगे, हम किस लिए? उसके रिश्तेदार सामने आ जाएंगे कि हम मर गए हैं, जो हमारे बाप, हमारे माँ और हमारे बहन भाई की कब्र के ऊपर कोई और फूल डाले, हम डालेंगे।
ہم کوئی کسی سے لے کر کھاتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں ہوں گی اگر کہی جائے کہ یار اگربتی جلانی ہے، اور قبر کی اور میت کے اوپر جو ہے نا وہ قرآن پاک پڑی ہوئی وہ چادر وہ ڈالنی ہے۔ یہاں پر رک کر ایک چیز ذرا ذہن میں نشین کر لیں کہ اگر زندے نے سوٹ پہنا ہو، کوئی چادر پہنی ہو، اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہے، چاروں کو لکھی ہوئے ہیں، گستاخی ہے یا صحیح ہے جی؟ سارے نے ادھر لینے بول دے گستاخی ہے کہ صحیح ہے جی؟ اگر زندہ قرآن کریم کی اوراق اور قرآن کریم کی آیات، قرآن کریم کی صورتوں کی لکھوائی والا لباس یا چادر پہنے، آپ سارے کہتے ہیں گستاخی ہے، لیکن یہ میت کے اوپر جو ہم قرآن کریم لکھی ہوئی آیات اور قرآن صورتوں کی لکھی ہوئی چادر ڈالتے ہیں، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہاں پر گستاخی کیوں نہیں جاتی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک عورت نے وہ عربی کی لکھوائی، قرآن کریم نہیں لکھا ہوا تھا، صرف عربی کی لکھائی تھی، وہاں پر عربی رسم الخط میں نا وہ عربی کے چند حروف لکھے ہوئے تھے، قرآن کریم نہیں تھا، قرآن کے حروف نہیں تھے، لیکن سارے عاشقان رسول اکٹھے ہو کے آ گئے، جی گستاخی ہے اس نے جی عربی رنگ کے یہ پہنے ہوئی ہے تو بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس سے بڑی گستاخی ہم اپنی میت کے اوپر جو قرآن کریم کے صورتوں والی، قرآن کریم کی آیات والی چادر ڈالتے ہیں، یہ بڑی گستاخی ہے، لیکن یہاں پر کوئی نہیں بولتا، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ایک فرقے کی جو ہے نا یہ ایک رسم بن چکی ہے، اس کے خلاف نہیں کوئی بولتا، اس کو پتا ہے کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم تو ہر ایک چیز کو حق کے دائرے میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی زندہ شخص وہ قرآنی آیات کی چادر یا قرآنی صورتوں کی چادر ڈالے، وہ بھی گستاخی ہے، وہ بھی بے ادبی ہے، اور اگر میت کے اوپر ڈالی جائے تو یہ بھی بے ادبی ہے، یہ بھی گستاخی ہے، اور یہ کسی قرآن کی آیت میں کسی حدیث میں نہیں لکھی، یہ صرف اپنے لوگوں نے بنائی ہوئی رسم و رواج ہے۔ بارہ نام اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے، قبر پکی کرنے کے لیے، پھول ڈالنے کے لیے، اگربتی جلانے کے لیے، اور قبر کے اوپر قرآن پڑھنے کے لیے سارے تیار ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ممبر رسول پہ باوضو کھڑا ہوں، نہ میت کو، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کے بھائی کو قبر پکی کرنے کا ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہونے والا، ہوگا نہیں فائدہ؟ کیا فرشتے کہیں گے یعنی دی قبر بڑی سونی، ماربل بڑا اچھا لگیا ہوا ہے لہٰذا انہوں جنت بھیج دو، ہوگا جی ایسا؟ یا کبھی ایسا ہوگا کہ آپ نے بہت مہنگے اور تازے گلاب کے پھول قبر کے اوپر ڈالے ہوں تو اس کا اثر یا اس کا فائدہ میت کو ہوگا جی؟ فرشتے کہیں گے کہ یار اے دینا قبر سے بہت سونے اور تازے پھول ڈالے لہذا ان کو حساب کتاب نہیں ڈالنا، جنت جان دے، ہوگا جی ایسے؟ نہیں ہوگا۔ نہ قبر پکی کرنے کا میت کو فائدہ ہے، نہ قبر کے اوپر پھول ڈالنے کا میت کو فائدہ ہے، نہ قبر کے اوپر اگربتیاں جلانے کا میت کو کوئی فائدہ ہے، نہ قبر کے اوپر بیٹھ کر یہ عجیب و قسم کی رسم و رواج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میت کو اگر فائدہ ہونے والا ہے اور میت کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے، محتاج ہے ہماری، وہ کس چیز کی ہے؟ دعاؤں کی، وہ تو اس کی طرف کوئی آتا ہی نہیں یقین تو ایک اور تجربہ کر لیں، یہ قبرستان آپ کے پاس ہی ہے، یہاں پر یہ ایک پھول والا بٹھا دے، یہ گلاب کے پھول والا، اور ساتھ ہی قبر پکی کرنے والی سلیٹیں وہ وہاں پر ساتھ رکھ دے، اور اگربتی والی دکان ساتھ کھول دے، ساتھ ہی ایک نا میرے جیسا چھوٹا یا مولانا صاحب بٹھا دے اور بتا دے کہ دعائیں قبر کے اندر جو میت کو کام آنے والی دعائیں ہیں، جنازے کی دعائیں یاد کرنی ہے تو ان مولانا صاحب کے پاس چلے جاؤ، قبر کے اوپر پھول ڈالنے ہیں تو یہ دکان کھلی ہے، قبر پکی کروانی ہے تو یہ ماربل کی دکان کھلی ہے، قبر کے اوپر سلیٹ لگانی ہے تو یہ دکان کھلی ہے، اور اگر قبر کے اوپر اگربتیاں لگانی ہیں تو یہ دکان کھلی ہے۔ ایمان سے بتایا رش کہاں پہ ہوگا؟ کہاں پہ رش ہو جائے گا جی؟ اگربتیوں کی دکانوں پہ، ماربل کی دکانوں پہ، پھولوں والی دکانوں پہ، لیکن دعائیں سیکھنے والا وہ کل ہی بیٹھے ہوئے گا، اس کے پاس کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہماری وفائیں ہیں اپنے میت کے ساتھ، یہ وفائیں ہیں جو ہم اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے بہن بھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ نہ زندگی کے اندر ہم نے ان کا ساتھ دیا، نہ زندگی کے اندر ہمارے اندر کوئی احساس کا مادہ جاگا، نہ ان کے مرنے کے بعد ہم کوئی احساس کرتے ہیں۔ آپ نا صرف شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ بس قبر سے پھول لگاؤ لے جان چھڑاؤ، قبر نو لیپو تے جان چھڑاؤ، قبر کو پکی کرو تو جان چھڑاؤ۔ نہیں میرے عزیز، میرے بھائی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، اللہ کے نبی کس طرح میت کو رخصت کیا کرتے تھے، کس طرح جنازہ پڑھایا کرتے تھے، آج وہ طریقہ ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھ کر پھر اس کے اندر جو دعائیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کو ہم نے سب نے یاد کرنے کی کوشش کرنی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ آئیں سب سے پہلے جنازے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ جنازے میں کیا ہوتا ہے جی؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب ہاتھوں کو باندھ کر پھر یہاں پر ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اچھا یہ جل ثناؤ کا کہ لفظ جو آپ پڑھتے ہیں نا اس میں جنازے میں، ایک
खुद से मौलवी ने दाखिल किए। वरना जी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हम मिंबर पे खड़े हैं मस्जिद यहाँ पर, आप लाए कोई एक हदीस लेकर आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के अंदर ये जल्ला सनाओ का लफ्ज़ पढ़े हो, अपनी तरफ से बनाया हुआ दीन। तो ये सुबहानक अल्लाहुम्मा जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यही सुबहानक अल्लाह पढ़ी जाएगी, मुकम्मल सुबहानक अल्लाहुम्मा। और उसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद फिर सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी। क्या पढ़ी जाएगी? सूरत। ये मैं कुछ चीज़ें ना आपको थोड़ी जगाना चाहता हूँ कि यार आपको याद हो चीज़ें, और साथ साथ एक एक चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह हदीस की दलील और नंबर भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको इल्म हो कि यार ये हवाई बातें नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से एक एक बात के ऊपर दलील रखते हैं। हमसे कोई आके पूछता है ना कोई दीनी मसला, हमें बड़ी खुशी होती है कि यार बंदे ने सवाल किया, और सवाल के बाद अगर अगला बंदा हमसे दलील भी पूछ लेना फिर हमें डबल खुशी होती है। लोग तो होते हैं ना नाराज, बोलू ना अखा दिखा दे, तो मैंने सवाल क्यों किया, सवाल कर रहे थे तो मैं कोई दलील क्यों पूछी। हम उलट हैं, हमसे कोई सवाल करता है हम खुश हो जाते हैं, यार बंदे ने सवाल किया है, बंदे ने सवाल क्या पूछा है, दीनी मसला हमसे पूछा है। और अगर कोई बंदा दीनी मसला पूछने के बाद हमसे दलील भी पूछ ले कि कारी साहब ये जो आपने बात की है ये कहाँ पे लिखी है, ये कुरान की किस आयत में है, ये कौन सी हदीस में है, हमें जी उससे डबल खुशी होती है कि यार बंदे ने दलील भी पूछी। तो इसलिए दिल खोल के हमसे सवाल किया करें, हमसे पूछें, क्योंकि अल्लाह के फजल से हम एक एक बात के अगर हम सीने पर हाथ बांधते हैं, हमारे पास हदीस की दलील मौजूद है। अगर हम रुकू के अंदर जाकर सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिर ये दुआ पढ़ते हैं, हमारे पास दलील मौजूद है और हदीस की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए सवाल करते हुए साढ़े को शर्माओ, साढ़े को नहीं शर्माना, और सवाल करके दलील पूछते हुए हमसे शर्माना नहीं है, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जी हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह अकबर कहकर पहली तकबीर के बाद सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ी जाएगी मुकम्मल, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा, अब आप कहेंगे सूरह फातिहा तो पढ़ दो, ये कहाँ पे दलील है, ये कौन सी दलील है, कौन सी हदीस है? हदीस सुनन, किताब का नाम है जी सुनन निसाई। क्या नाम है जी? सुनन। सारे ने बोल दिया यार, इधर आ रहे ने बोल सुनन निसाई, ताकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो किताबें जो मैं आपको नाम बताऊंगा ये सारे मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती हैं। आप ये ना समझे कि वहाबियों ने अपनी तरफ से इजाद की है, ये इसने घर में बैठ के लिख ली थी, ये इसकी वहाबियों की किताबों में थी। नहीं मेरे भाई, ये सही बुखारी तमाम मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती, चाहे वो मदरसे देवबंदियों के हो, चाहे वो मदरसे बरेलवियों के हो, चाहे वो मदरसे अहले हदीसों के हो। 6 के 6 किताबों के अंदर मैं हवाले दूंगा, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन निसाई, सुनन अबी दाऊद शरीफ, सुनन इब्न माजा, ये 6 बड़ी किताबें और हर मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती। बंदे को उस वक्त डिग्री नहीं मिलती, उसको सनद नहीं मिलती जब तक कोई इन किताबों को पढ़े नहीं, लेकिन पढ़ना और पढ़ के फिर बाद में उसके मुताबिक जिंदगी बनाना ये बड़ा औखा काम। तो बहरहाल जी अभी मैंने हदीस सुनन निसाई, हदीस का नंबर 1999 1999 आपके पास इस्लाम 360 आपके पास मोबाइल में मौजूद है, नहीं है तो आप इंस्टॉल करें और उसके ऊपर जाकर नंबर देखें, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप जाकर हदीस से निकालिएगा। सुनन निसाई 1999, क्या नंबर मैंने बताया जी? 1999। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, कौन सा नाम बताया? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया। अब उन जनाजे के अंदर उन्होंने 4 चीजें की। पहले नंबर पर उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी। क्या पढ़ी जी? सूरह फातिहा। और उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगली कोई सूरत भी पढ़ी, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी। और तीसरे नंबर पर यह जनाजा उन्होंने बुलंद आवाज से पढ़ाया, ये उसी हदीस के अंदर। और चौथे नंबर पर जब उन्होंने जनाजा पढ़ा लिया ना, जनाजा पढ़ाने के बाद एक शिगिर्द उनसे सवाल करता है, यानी ताबी सहाबी से सवाल करते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, भूलना नहीं जी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाजा पढ़ाया और जनाजे के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी है, अगली कोई सूरत मिलाई है, जनाजा बुलंद आवाज से पढ़ा है। तो बाद में उनका शिगिर्द उनसे सवाल करता है कि हजरत ये आपने जनाजा जो बुलंद आवाज से पढ़ा है और सूरह फातिहा भी पढ़ी है, तो ये आपने क्या किया? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन्नहा सुन्नतुन व हक्कुन, कि यही तो रसूलुल्लाह का सुन्नत तरीका है और बरहक तरीका यही है कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी जाए, सूरह फातिहा के बाद अगली कोई सूरत मिलाई जाए और नमाज जनाजा बुलंद आवाज से पढ़ी जाए। और आगे सूरत सही बुखारी में यही हदीस जो मैंने सुनन निसाई की बताई ना, सही बुखारी की हदीस है, 1335 उस हदीस का नंबर, 1335 हदीस का नंबर। तो उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, यही हदीस है, यही रावी है, यही साहबी है, वो कहते हैं कि मैंने ये अमल इसलिए किया लिया अलमू अन्नहा सुन्नतुन, ताकि ये लोग जान ले कि जनाजा पढ़ने का रसूलुल्लाह का यही तरीका था कि पहले सूरह फातिहा पढ़ते, सूरह फातिहा के बाद अगली कोई सूरत मिलाते और जनाजा बुलंद आवाज से पढ़ते। ऐसे आगे जी सुनन इब्न माजा, कौन सा किताब? सुनन इब्न माजा, ये छठी सबसे आखिरी किताब है, सियासिता की आखिरी किताब।
اچھا اس میں ہے کہ کہتے ہیں نا جب آپ رسول دین کی حدیث دکھائیں گے وہ کہیں اے تو حکم دکھاؤ، یہ اس میں نا حکم کا لفظ دکھائیں. یہاں پر جو ہے نا جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1496 حدیث کا نمبر ہے سنن ابن ماجہ. تو اس میں ہے کہ امرنا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جو ہے نا اپنے جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کریں. اب پتہ چلنا جی عاشق رسول یہ نعرے لگا لینے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرے لگانا بڑا آسان ہے، لیکن آئے یہ احادیث، اور احادیث کے نمبر میں نے بتا دیا. احادیث بھی بالکل ٹھیک، وہ احادیث بھی وہ کتابیں جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. ہر مولانا صاحب کو اس کو ڈگری نہیں ملتی جب تک ان حدیثوں کو پڑھے نہیں، ان حدیثوں کو پڑھے نہیں تب تک اس کو ڈگری نہیں دی جاتی. لیکن آئیں جی عشق مصطفیٰ اب پتہ چلے گا. دعاؤں کا منکر ہمیں کہا جاتا ہے، اے دعا نہیں مانتے، دعا دے منکر نے. لیکن جہاں پر رسول اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر ہم دعا نہیں کرتے. تو یہ 4 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سنت طریقہ. پہلی تکبیر میں کیا جی؟ پہلی تکبیر میں کیا کرنا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی سورت میں لانی، اس کے بعد دوسری تکبیر کیا کرنی؟ اللہ اکبر، دوسری تکبیر ہوگی. اب دوسری تکبیر میں کیا کر پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھیں گے. اور درود کیڑا جی؟ اپنی طرف جڑا بنایا ہوا ہے درود ابراہیمی. اب یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی 3370 حدیث. کیا نمبر یہ کتاب میں نے کون سی بتائی ہے جی؟ صحیح بخاری. یہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس کائنات میں، اس زمین پر صحیح بخاری شریف ہے. اس صحیح بخاری شریف 3370 حدیث کا نمبر ہے. اس میں نا صحابہ کرام نے نا سوال کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے نبی تے درود بھی بھیجو تے سلام بھی بھیجو. یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجنا ہے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ ہم نے سلام کیسے آپ کے اوپر پڑھنا ہے، لیکن کیف الصلاۃ علیکم، اے اللہ کے نبی یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ہم نے درود آپ کے اوپر کیسے پڑھنا ہے. جب ہم نماز میں پڑھیں یا نماز جنازہ ہو یا عمومی حالت ہو ہم نے آپ پر درود بھیجنا ہو تو اللہ کے اے محبوب ہمیں یہ درود بھیجنے کا طریقہ بھی بتا دیں کہ ہم نے درود کیسے بھیجنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، یہ بھی حکم ہے جی. اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہی درود ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ والا درود جی یہ دوسری تکبیر میں پڑھنا ہے. اور اس میں جو اضافی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، ترحمتا و بارکتا و پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، سانوں تو یاد بھی نہیں کیا. تو یہ وہ سارے الفاظ ایڈیشن شدہ، یعنی وہ ویلڈنگ کی ہوئی ہے. لیکن وہ کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو اس کو ویلڈنگ کی ہوتی ہے، تو ویلڈنگ کا دوروں ہی پتہ چل جاتا ہے یعنی چیز ویلڈ کیتا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی نا اصل درود یہ تھا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود کے ساتھ جو نا ویلڈنگ کی ہوئی ہے. تو آپ ویلڈنگ والا درود نہیں پڑھنا. ہم نے اصل جو درود ہے نا جو رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھایا تھا، اپنی امت کو بتایا تھا، تعلیم دی تھی کہ لوگوں جب تم نے مجھ پر درود بھیجنا ہے نا تو یہ والا درود ابراہیمی نا یہ والا درود بھیجنا. لو جی دوسری تکبیر میں ہم نے درود بھی بھیج لیا. اب جی تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اوپر کہہ کے اسی طرح ہاتھ باندھیں گے. اب تیسری تکبیر کے بعد ہم نے دعائیں پڑھ لی. اللہ اکبر جی. دعاؤں کی منکر کا تانا ہمیں دیا جاتا ہے کہ دعا نہیں مانگ دے، یہ دعا نہیں کر دے. اب میرے بھائی دعا جہاں پر رسول اللہ نے کی ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہم دعا وہیں پر کریں گے. اور جہاں پر رسول اللہ نے دعا نہیں کی، سارا زمانہ ہمیں کہہ دے، سارا زمانہ ہمیں تانے دے دے، ہم وہاں پر دعا نہیں کریں گے. اب لوگ کہیں گے اور دعا یہ یار کیا حرج ہے؟ میرے عزیز میرے بھائی دعا کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے رسول اللہ کی سنت کا، آپ کے فرمان کا. اور دعا کے اندر بھی نا ہم یہ چند ایک چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں آ گئی، وہ آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما رہے ہیں کہ دعا جب ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں نا جی نماز کے اندر اتحیات پڑھ لی، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا. اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت اللہ سے جو دعا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. یہ ہے دعا کا موقع، یہ ہے دعا کی جگہ. یہاں پر اللہ کے نبی نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم نماز کے اندر اتحیات پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، پھر اس وقت جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، جو دعا کرنا چاہتے ہو کرو. جو قرآن کریم کے اندر دعائیں ہیں، جو حدیث کے اندر رسول اللہ کی دعائیں ہیں، وہ ساری کی ساری دعائیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ربی جاننی پڑھ لی تو اسلام پھیر دینا، نہیں. ربی جاننی اس کے ساتھ اور بھی ربنا ظلمنا انفسنا یہ آپ دعا کرنی، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں ربنا ھب لنا من ازواجنا، دعا بھی کی جاتی ہے.
हमने क्या हाथ उठाए होते और इधर उधर देख रहे होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। गाफिल दिल क्या है कि बंदे ने हाथ चुके हुए, या अल्लाह मैंने अभी परेशानी है, तो बंदे ने ध्यान जो है ना लाइटों की तरफ गिन रहे हैं, 1 2 3 4, ध्यान लाइटों की तरफ है, ध्यान किसी और तरफ है, लेकिन दुआ किसी की कर रहे हैं? रब से कर रहे हैं, अल्लाह से कर रहे हैं। अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ऐसे दुआ को, ऐसे लोगों की दुआ कबूल करता ही नहीं है। क्योंकि अगर ये दुआ करने में सीरियस होता तो दुआ इसके दिल से निकलती, आंखों से आंसू बहते, दिल में दर्द होता, फिर ये रब को पुकारता, तो रब उसकी दुआ को क्यों ना कबूल करता। दुआ का अदब यही है कि जब आपने दुआ के लिए हाथ उठाने ना, रब से दुआ मांगनी है, फिर आपकी सारी तवज्जो दुआ की तरफ होनी चाहिए। फिर इधर उधर देखना, ना आपकी आंखें, ना आपका जहन, ना आपका दिमाग की तरफ हो, सारा आपका दिमाग, सारी आपकी सोचे वो दुआ की तरफ होनी। आप मांग क्या रहे हैं रब से, फिर देखिए कि दुआ कबूल होती है कि नहीं। हमारी दुआ कबूल होती है इस वजह से नहीं कि हमारी हम दुआ करने के अंदर सीरियस ही नहीं होते, हम ना सट्टाबाजी कर रहे होते हैं कि अच्छा चलो कबूल होगी तो ठीक है, ना हुई तो ना सही। जबकि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि दुआ ऐसे करो उसमें यकीन हो कबूलियत का, कबूलियत का यकीन रख कर फिर रब से दुआ करो कि यकीन जरूर जरूर मेरी रब ये दुआ सुनेगा, फिर तब की दुआ कबूल होती है कि नहीं। बहरहाल जी अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अच्छा जी, आगे तीसरी तकबीर हम पहुंच गए थे। अब तीसरी तकबीर में हमने जी दुआएं पढ़नी है। अब यहाँ पर आकर फिरका वारियत में लोग बटे हुए, आपको पता ना हमारे मुल्क में, हमारे खितों में फिरका वारियत उरूज पर है। लोग देते कि यार ये वाबी है, इसके पीछे जनाजा नहीं पढ़ना, इसके पीछे नमाज नहीं होती, और जनाजा अपना खराब करवा लेंगे, उस बंदे को आगे खड़ा कर देंगे जिसको जनाजे की दुआएं ही नहीं आती, अपनी मैयत के साथ फरार करवा लेंगे और धोखाबाजी करवा लेंगे, लेकिन जो है ना दुआएं खुद याद करेंगे, ना ऐसे बंदे को खड़ा करेंगे जिसको दुआएं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी 6 दुआएं मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। 6 दुआएं जो अल्लाह के नबी जनाजे में किया करते थे। और आप फिर मुझे बताइएगा कि ये दुआएं जो इंसान पढ़ता हो, जिस इंसान को ये दुआएं आती हैं, वो 40 सेकंड के अंदर कैसे जनाजा पढ़ा सकता है। फ्रॉड, धोखा उरूज पर है। और क्या है कि मैं ये भी अर्ज कर दूं कि अगर आप देवबंदी हैं, आपको देवबंदियत मुबारक हो। अगर आप बरेलवी हैं, आपको बरेलवियत मुबारक हो। अगर आप अहले हदीस वहाबी हैं, आपको अहले हदीस होना मुबारक हो। लेकिन मेरे अजीज, मेरे भाई, ये दुआएं किसी ने ना किसी देवबंदी की है, ना किसी वहाबी की है, ना किसी शिया की है, ना किसी बरेलवी की है। ये सारी की सारी दुआएं उस हस्ती की हैं जिसका हम सब ने कलमा पढ़ा हुआ है। वो कौन सी हस्ती है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैंने अर्ज की, ये किसी फिरका वारियत में ना डालिएगा ये दुआएं कि यार ये वाबियां की अपनी लिखी हुई हैं दुआएं, ये फलाने की अपनी लिखी हुई दुआएं। ये सारी की सारी दुआएं अल्लाह के नबी की हैं, जिसका हम सब ने, मुसलमानों ने, बरेलवी है तो उन्होंने भी, देवबंदी है तो उन्होंने भी, और अहले हदीस है तो उन सब ने कलमा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है। और ये किताबें भी वो है जो सारे मदरसों के अंदर कॉमन पढ़ाई जाती है। ये सारी की सारी गुफ्तगू और इतना जोर में आज क्यों दे रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ कि हम फिरका वारियत के अंदर इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि हमें जो है ना सारी की सारी चीजें बांट दी गई हैं कि यार ये वाबियों का जनाजा वा, ये दुआएं उन्होंने पढ़नी है, ये साढ़े किसे कम दी गई, यार ये फलाने की चीज है, ये फिरके वाले की नहीं। मेरे अजीज, मेरे भाई, नबी सारे का साझा है, कुरान सब का साझा है, किबला सब का साझा है, रब सारे का साझा है। ना रब की जो है ना हमारा मुख्तलिफ है, ना नबी हमारा मुख्तलिफ है, ना कुरान हमारा मुख्तलिफ है, ना नबी की हदीसें हमारी मुख्तलिफ है। हमें जो तोड़ा है या जो हमें फिरकों में बांटा है, इन मौलवियों ने हमें फिरकों में बांटा हुआ है। ये नफरतें, ये अदावतें, ये एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़, ये मुनाज़रेबाजी, ये सारी की सारी मौलवियों की पढ़ाई हुई चीजें। वरना इस मिंबर से और अल्लाह के नबी तो मोहब्बतों का पैगाम देकर गए थे। तो ये सारी की सारी दुआएं जी ये अल्लाह के नबी की सिखाई हुई हैं। ताकि आइए जी पहली दुआ, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 1024। क्या नंबर जी हदीस का? 1024 जामे तिरमिज़ी। कौन सी किताब मैंने बताइए? जामे तिरमिज़ी। हर मदरसे के अंदर पढ़ाई जाती है। हर मौलाना साहब को उसका डिग्री नहीं दी जाती जब तक वो इस किताब को पढ़ ना ले और इसका इम्तिहान ना दे दे। उसके अंदर दुआ है अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हज्जिना, ये तो सबको आते पता ही है सर को। अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली हज्जिना, तर्जुमा साथ साथ देखते जाए। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को माफ़ फरमा, व मय्यितिना, और अल्लाह हमारे मैयत जो के फोत हो गए अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा, व शाहिदीना, या अल्लाह जो इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, जनाजे के अंदर है, जो आप सब लोग मौजूद हैं, व शाहिदीना, जो इस वक्त मौजूद लोग हैं उनको भी माफ़ फरमा, व गायबीना, और अल्लाह जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उनको भी माफ़ फरमा दे, व सगीरीना, अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे छोटों को माफ़ फरमा, व कबीरीना, और अल्लाह हमारे बड़ों को माफ़ कर दे, व ज़करीना, या अल्लाह हमारे मर्दों को, व उनसाना, और अल्लाह हमारी औरतों को भी माफ़ कर दे। और आगे अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह हम में से जिसको भी जिंदा रखना
اسلام پہ ایمان پہ رکھنا. اور ومن توفیتہ، اور اللہ ہم میں سے جس کو بھی فوت کرنا، جس کو بھی موت آئے، فتوفہ علی الایمان، اللہ اس کو ایمان کی حالت میں ہی فوت کرنا. یہ جامع ترمذی کی پہلی دعا. صرف مولوی کیا کرتا ہے، اتنی دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی کی اگلی حدیث جی صحیح مسلم کی حدیث ہے. کیا نام جی کتاب کا نام بتایا؟ صحیح مسلم. کیا نام جی؟ صحیح مسلم. اور یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کے بعد اس کا درجہ ہے. سب سے پہلے صحیح ترین کتاب اس کائنات پر، اس زمین پر اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. دوسرے نمبر پر صحیح بخاری ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر جی 2232 کتنا جی؟ 2232 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوف بن مالک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے جنازہ پڑھا تو سمعت من دعائہ یقول، کہ اللہ کے نبی کی دعا سے میں نے خود یہ سنا آپ یہ دعا کر رہے تھے. کیا مطلب، کیا رزلٹ نکالا جی؟ رسول اللہ کا جنازہ آہستہ کی کے اونچی آواز میں. یہ صحابی نے یہ دعا کیسے سن لی؟ اگر رسول اللہ آہستہ جنازہ پڑھ رہے تھے تو یہ صحابی نے دعا کیسے سن لی؟ یہ رسول اللہ اونچی آواز میں بلند آواز سے جنازہ پڑھا رہے تھے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر کیا بتایا جی؟ بھولنا نہیں ہے گا، 2232 حدیث کا نمبر ہے. کہتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے جنازہ پڑھا تو میں نے جو ہے نا رسول اللہ کی یہ دعا سنی، اور میں جنازے کے اندر ہی رسول اللہ کی یہ دعا سن کے میں نے یاد بھی کی. فحفظت من دعائہ، میں نے یہ رسول اللہ کی دعا جنازے میں سن کے یاد کی. کیا کون سی دعا جی؟ اللہم اغفر لہ. کیا کیسی دعا جی؟ میں کہتا ہوں کیسے یار قسمت ہے ان لوگوں کی جو یہ دعا نہ پڑھتے ہیں یا ہی ان لوگوں سے جنازہ پڑھواتے ہیں جن کو یہ دعائیں آتی ہیں. اللہم اغفر لہ، اے اللہ جو ہمارے سامنے یہ جو میت پڑی ہے یا اللہ اس کو معاف فرما دے. ورحمہ، اور اللہ اس کے اوپر رحم نازل فرما. وعافی، اور اللہ اس کو عافیت دے. واعف عنہ، اور اللہ اس کے جو گناہ ہیں اس کے سیئات سے اے اللہ اسے درگزر فرما. واکرم نزلہ، اے اللہ اس کی اچھی مہمان نوازی کر. جو آج آپ صبح درس میں پڑھیا نا کہ اللہ دے جڑے نیک بندے نے، ایمان والے مومن بندے نے، اللہ انہاں دی جنات الفردوس نزلہ، اللہ ان کی جنت الفردوس کے ساتھ مہمان نوازی کرے گا. تو یہاں پر کون سی دعا کی جا رہی ہے؟ یا اللہ اکرم نزلہ، یا اللہ یہ جو میت پڑی ہے نا اے اللہ اس کی عزت کے ساتھ مہمان نوازی فرما. ووسع مدخلہ، اے اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے. واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اے اللہ اس کے گناہوں کو دھو ڈال پانی کے ساتھ، والثلج برف کے ساتھ، والبرد اولوں کے ساتھ، یعنی بالکل اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے. ونقیہ من الخطایا، اور اللہ اس کو خطاؤں سے، درگزر سے، خطاؤں سے اور سیئات سے بالکل پاک صاف کر دے. کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسا کہ تو نے اللہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کر دیتا ہے. دیکھا نا سفید کپڑا داغ لگے ہوں پھر وہ مشین میں ڈالیں، صرف ڈالیں، صابن ڈالیں، کس طرح چمک جاتا ہے. تو یا اللہ یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں کے اندر لتڑا رہا، اب یہ تیری بارگاہ میں آ گیا، اللہ اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک صاف کر دے جس طرح کہ سفید کپڑا پاک صاف ہوتا ہے. کتنی سونی دعا ہے جی. اچھا اس کے بعد وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، یا اللہ جو دنیا میں اس کا گھر تھا نا اس گھر سے اچھا گھر اس کو عطا کر دے. وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، یا اللہ جو دنیا میں اس کے اہل و عیال تھے، عزیز رشتہ دار تھے، یار بیلی تھی، یا اللہ ان یار بیلیوں سے اچھے رشتہ داروں میں یا اللہ اس کو اچھے رشتہ دار، اچھے دوست، اچھے یار عطا کر دے. اور وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اللہ دنیا کی بیوی سے اس کو اچھی بیوی عطا کر دے. او ہونتے کہہ دیو آمین. یہ دیکھو کتنی پیاری دعا ہے کہ دنیا میں تو انسان اپنی بیوی سے تنگ آتا ہے، کئی بیوی کی وجہ سے ہی مرتے ہیں. تو کیا ہے جو ان کے جنازے پر یہ دعا کہ اللہ یہ دنیا کی بیوی سے اچھی بیوی اس کو عطا کر دے. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا دے. اور وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور اللہ جہنم کے عذاب سے اس کو بچا دے. صحابی کہتے ہیں جو میں دعا سن رہا تھا رسول اللہ کی، وہی حدیث ہے صحیح مسلم کی. کیا نمبر بتایا تھا حدیث کا نمبر 2232 صحیح مسلم. صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ دعائیں کی نا، اب ان کو تو ترجمہ آتا تھا، وہ تو عربی تھے، ان کو تو پتا تھا یہ دعائیں ہو کیا رہی ہیں. اور ابھی میں نے جو آپ کو ترجمہ کی کتنی سونی دعا ہے جی. صحابی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ جنازے کے اندر یہ دعا پڑھی نا تو میں خواہش کی تھی کہ یار کاش کہ میں میت ہوں، میں مریا ہوں تو اللہ دے نبی میرا جنازہ پڑھا رہے ہوتے. کتنی سونی دعا ہے. اور کتنے ہم جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں، ہماری قسمت کیسی ہے کہ ہم یہ دعائیں نہیں یاد کرتے. آگے جی تیسری حدیث اور تیسری دعا، یہ حدیث ہے جی سنن نبی داؤد، چوتھے نمبر پر اس کا درجہ سنن نبی ابو داؤد، اور حدیث کا نمبر ہے 3200. کیا نمبر جی؟ 3200 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جو ہے نا جنازے کے اندر کون کون سی دعائیں پڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جنازے کے اندر رسول اللہ کے مبارک زمانے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہم انت ربھا، یا اللہ اس مرنے والے کا رب تو ہی ہے. وانت خلقتھا، اے اللہ تو نے ہی اس کو پیدا کیا تھا. اور وانت ہدیتھا الی الاسلام، اے اللہ تو نے ہی اس کو ہدایت دی تھی اسلام کی، اسلام کی طرف. یا اللہ تو نے اس کو ہدایت دی تھی. وانت قبضت روحها، اور اللہ ابھی تو نے ہی اس کی روح نکالی ہے.
اور وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، یا اللہ تو اس کے مخفی معاملات، اس کے چھپے ہوئے معاملات اور اس کے جو اعلانیہ معاملات ہیں ان سب کو یا اللہ تو جاننے والا ہے، اس کی جلوتوں کو، اس کی خلوتوں کو یا اللہ تو سب کو جاننے والا ہے. جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ، اے اللہ سے سارے جنے رل کے اس کی سفارش کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم جو ہے اس کی سفارشی بن کے آئے ہیں. اے اللہ فاغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے جی، میں کہتا ہوں کتنی پیاری دعا ہے. آگے جی وقت مختصر ہے، آگے وہی کتاب سنن نبی داؤد. کون سی کتاب؟ سنن نبی داؤد، حدیث نمبر 3202. پہلا سیکھا جی، اب ہے 3202. وہی حدیث ہے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت واصلہ بن الاسقا صحابی رسول، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنازہ پڑھایا، تو جنازے کے اندر میں نے رسول اللہ کی یہ دعا سنی. فسمعت، یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ کی میں نے جنازے کے اندر یہ دعا سنی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنازہ بلند آواز سے تھا. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی یہ دعا سنی. یقولو، آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم ان فلان ابن فلان، یا اللہ یہ فلاں بن فلاں، یعنی یہاں پر میت کا نام لیا جاتا ہے کہ مثلا میت کا ہے کہ میت کا نام ہے جی مثلا کوئی نام تو سوری، وہ ایسا نہ ہو کہ میں وہ نام لے دوں جو ہم پر زندہ ہو تو غصہ کر دے، میرے مردہ بنا دیتا تو. اللہ خوش رکھے جی. میاں سامنے ہاتھ کھڑا کرتا جی. بہرحال یہاں پر نا میت کا مثلا میت ہم لگا رہے تھے جی زید، یا اللہ اللہم انا زید بنا فلانی، یا اللہ یہ زید ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، فی ذمتک، یا اللہ یہ تیرے سپرد ہے. اور فقیہ من فتنۃ القبر، یا اللہ اس کو عذاب قبر، فتنہ قبر سے اس کو بچا لینا. اور آگے ہے وحبل جوارک، یا اللہ اس کو ہم تیرے پڑوس میں دے کر جا رہے ہیں، یعنی تیرے حوالے کر کے جا رہے ہیں. فقیہ من فتنۃ القبر، اے اللہ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھنا. وعذاب النار، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ رکھنا. انت اہل الوفاء، یا اللہ تو وعدے کو پورا کرنے والا ہے. کتنا سونا لفظ ہے جی، یا اللہ انت اہل الوفاء، یا اللہ تو بات کو، وعدے کو پورا کرنے والی ذات ہے کہ تو نے کہا تھا جو زندگی میرے حکموں کے مطابق گزارے گا تو آخرت اس کی مرضی کی ہوگی. اب اس نے یا اللہ زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزاری ہے، نمازیں پڑھتا رہا. انت اہل الوفاء، تو یا اللہ وفا والا ہے. یہ دنیا بے وفائی کر جاندی، لیکن انت اہل الوفاء، تو یا اللہ وفا والا ہے. والحمد، اور یا اللہ تو قابل تعریف ہے. اللہم فاغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم، تو یا اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آگے جی جلدی کرتے ہیں. آگے حدیث نمبر اور آیت نمبر 5. حدیث نمبر یہ ہے جی موطا امام مالک. کون سی؟ موطا. اور یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی ہے. دنیا میں حدیث کی سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی نا یہ موطا ہے، موطا امام مالک. امام بخاری تو بہت بعد میں آئے. موطا امام مالک، امام مالک جو 4 امام ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ دوسرے نمبر کے جو امام ہے امام مالک، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام مالک کی کتاب ہے 535 حدیث کا نمبر ہے. تو اس یہیں پر یہ ہے کہ حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر بھی سوال ہوتے ہیں کہ آپ جب رسول اللہ کے مبارک زمانے میں جب جنازہ پڑھا کرتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ثم اقول، کہ ہم جو ہے نا رسول اللہ کے زمانے میں یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. اللہم انہ عبدک، یا اللہ یہ فوت ہونے والا تیرا بندہ ہے. وابن عبدک، اور اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہے. وابن امتک، یا اللہ تیری بندی کا بیٹا ہے. کان یشہد ان لا الہ الا انت، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں تیرے معبود برحق ہونے کی گواہی دیا کرتا تھا. یہ کہا کرتا تھا لا الہ الا انت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یا اللہ یہ دنیا میں گواہی دیا کرتا تھا. وان محمدا عبدک ورسولک، اور یا اللہ یہ دنیا میں یہ بھی گواہی دیا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور وانت اعلم به، یا اللہ تو اس کو اور اس کے اعمال کو، اس کے عقائد کو، اس کی گواہیوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہم ان کان محسنا، اے اللہ اگر یہ نیک ہے، فزد فی احسانہ، تو اس کے نیکی میں مزید اضافہ کر دے، اس کو مزید درجات کی بلندی عطا کر دے. وان کان مسیئا، اور اللہ اگر یہ گناہ گار ہے، ساڈے ورگا کوئی خطا کار ہے اور گناہ اس کی زندگی میں ہے، تو یا مولا کریم فتجاوز عن سیئاتہ، اے اللہ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دے، اس کے سیئات سے درگزر فرما دے. اللہم لا تحرمنا اجرہ، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، یعنی جو اس کے مرنے کے اوپر، اس کے انتقال پر ہم نے صبر کیا ہے، اور جو بھی ہم جنازے کے اندر آئے ہیں، جنازہ پڑھا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہمیں اجر ہے، اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر. ولا تفتنا بعد، اور اس کے مرنے کے بعد ہمیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا. کیا ہوتا ہے نا بندہ کوئی فوت ہوا بعد میں انسان فتنے آ گئے تو انسان جو ہے نا کوئی پاگل ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو دعا کیا کی جاتی ہے ولا تفتنا بعد، اللہ اس کے جانے کے بعد ہمیں کسی بھی فتنے میں مبتلا نہ کرنا. آگے جی چھٹی اور آخری حدیث، آخری دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنازے میں کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم. ایک صحیح مسلم دی پیچھے ہم پڑھ کے گے، اور ایک یہ آخری حدیث 2130 نمبر ہے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر کیا بتایا؟ 2130 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور آپ نے دیکھا کہ ایک حضرت ابو سلمہ جو ہے نا وفات پا گئے, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم اغفر لی ابی سلمہ. یہاں پر میت کا نام لیا جاتا ہے کہ جو بھی میت کا نام ہو اس کا نام لے کر اللہم اغفر لی فلاں, کہ اللہ اس کو معاف کر دے. وارفع درجتہ فی المہدیین, اے اللہ ہدایت یافتہ جو لوگ تھے نا, ہدایت یافتہ لوگ نبی ہوتے, صحابہ کرام ہوتے, رسول اللہ کے اہل البیت ہدایت یافتہ ہیں, اور نیک لوگ جتنے بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے وہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہیں. تو کیا ورفع درجتہ فی المہدیین, اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کے درجات کو بلند کر دے. وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ, اے اللہ جو اس کے پیچھے رہنے والے اس کی بیوی بچے ہیں نا, ان بچوں کا, ان بیوی کا یا اللہ تو جانشین بن جائے. وہ تو موت کے کسی کے جانے کے بعد یہی سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے نا, یہی فکر ہوتی ہے نا, کیا رہے بچے نا کی بنے گا, اس کی بیوی کا کیا بنے گا, جوان بیوی چھوٹے بچے ان کا کیا بنے گا. تو جنازے کے اندر رسول اللہ نے یہی دعا سکھائی ہے کہ جنازے کے اندر رب کو کہو, رب سے دعا کرو وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ, اے اللہ جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے نے, اس کی بیوی ہے, اس کے اہل و عیال ہے, جن کا یہ خرچہ اٹھایا کرتا تھا, اے اللہ ان کا تو اب جانشین بن جا. وَاغْفِرْ لَنَا, اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. وَلَهُ, اور اے اللہ یہ جو سامنے میت ہے نا, یہ جو فوت ہونے والے شخص, اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے یا رب العالمین, اے رب العالمین. وَافْتَحْ لَهُ فِي قَبْرِ, اے اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے, کشادہ کر دے. وَنَوِّرْ لَهُ فِي, اور اس کی قبر کو منور کر دے, روشن کر دے, کہ یہ اندھیرا ہے, تاریکی ہے, لائٹ کوئی نہیں, بلب کوئی نہیں, تو یا اللہ اس کی قبر کو منور کر دے, روشن کر دے. کنی سونی ہے دعا جی, تو دل نہیں کرتا اپنا یار دعا یاد کرتے. تو جس بھی فرقے کے ہیں آپ کو فرقہ مبارک ہو. فرقہ واریت کی لعنت سے ہم بالا تر ہو کے بات کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری حدیثیں رسول اللہ کی ہیں, اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہیں, یہ کسی وہابی نے, کسی دیوبندی نے, کسی بریلوی نے گھر میں بیٹھ کے نہیں لکھی. تو ان دعاؤں کو خود یاد کریں, سیکھیں, اور پھر یہ تیسری تکبیر چوتھی تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر پھر جو ہے سلام پھیر دیا جائے گا. اب چوتھی تکبیر میں کیا ہوتا ہے, ہم ہاتھ باندھے ہوتے ہیں نا, ادھر سلام پھیر کے ادھر چھڑ دیں, اور ادھر سلام پھیر کے ادھر چھڑ دیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے طریقے نکالے. نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں, جب نماز میں ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, اس وقت ہاتھ ہمارے گھٹنوں کے اوپر ہی ہوتے ہیں, دونوں طرف سلام پھیر کے پھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو سیم یہی طریقہ آپ نے جنازے کے اندر بھی کرنا ہے. جنازے کے اندر بھی دونوں ہاتھ دونوں طرف سلام پھیر کے پھر آپ نے ہاتھ چھوڑنے. اب لوگوں نے پتہ نہیں کہ کہاں سے طریقے نکالے, ان سے پوچھا کرے یار کتوں کٹ لے یہ طریقہ.